رانا ثناءاللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. رانا صاحب، اب ظاہر سوالات تو بہت سارے ہیں، لیکن معاملات یہ بھی ہیں. دیگر معاملات سے پہلے ارشد شریف صاحب کے ذرا ایشو پہ بات کر لیتے ہیں. عوام کا بہت انٹرسٹ ہے. ہی واز اے سینئر جرنلسٹ. ہماری کمیونٹی بہت سختے میں ہے، شوق میں ہے. کیا حکومتی موقف ہے اب تک؟ مطلب آپ لوگوں کی جو کینین گورنمنٹ سے بات ہوئی ہے، کیسے مطلب کینیا کے سینئر جرنلسٹ بھی ان حقائق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا پھر سوالات اٹھا رہے ہیں جو کینیا کی حکومت کی طرف سے موقف اپنایا گیا ہے؟ آپ کا آفیشل ورژن ہم جاننا چاہتے ہیں. اب تک کیا پہنچایا اب تک تحقیقات کو لے کے اس واقعے کی؟ میں ارشد شریف کی شہادت پہ جو ہے وہ گہرے دکھ اور صدمے کا، افسوس کا اظہار کروں گا. وہ ایک بہت اچھا انسان تھا اور ایک بہت ہی بے باک اور حق اور سچ بات کرنے والا صحافی تھا. اب تک جو معلومات حاصل ہوئی ہیں، میں اسے حکومت کا موقف تو نہیں کہوں گا، لیکن جو معلومات حکومت حاصل کر سکی ہے اب تک، اس کے متعلق میں یہ عرض کیے دیتا ہوں. ایک گاڑی جس میں ارشد شریف صاحب سوار تھے، وہ وہاں ناکے پہ آئی اور بقول ان کے وہ روکا گیا، لیکن وہ نہیں رکی. اس کے بعد پولیس نے اس کو چیز کیا اور اسی دوران جو ہے وہ فائرنگ کی، جو ایک فائر جو ہے وہ ارشد شریف کے سر پہ لگا. ان کی گاڑی جو ہے اس کو 9 فائر لگے ہیں. اب یہ بات جو ہے یہ بڑی ہی جو ہے وہ باعث تشویش بھی ہے کہ اگر اس گاڑی کو روکنا ہی مقصود تھا تو اس کے اوپر اس طرح سے اندھا دھند فائرنگ کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا. اس کو ٹائروں پہ فائر کر کے جو ہے وہ روکا جا سکتا تھا. لیکن بہرحال یہ ابھی حتمی موقف کینیا کی حکومت کا نہیں ہے، یہ ابتدائی موقف ہے جو وہاں پہ پولیس نے دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو حتمی رپورٹ کینیا کی گورنمنٹ کی طرف سے آئے گی، اگر اسے ارشد شریف کی فیملی نے یا اس کی جو صحافی فیملی ہے، انہوں نے اس کے اوپر کوئی اطمینان کا اظہار نہ کیا، تو پھر اسے دوبارہ سے جو ہے کسی ایسے ادارے سے جو یو این او کے چارٹر کے تحت جو ہے وہ کام کر رہا ہو، دوبارہ سے جو ہے وہ ویریفیکیشن کروائی جا سکتی ہے. ان اینی کیس میرا خیال ہے رانا صاحب یہ تو آپ کو ٹیک اپ کرنا چاہیے معاملہ، اور ایک انڈیپینڈنٹ ادارے سے اس کی انکوائری ہونی چاہیے، بیکاز وی نیڈ آنسرز. ایبسلیوٹلی. اور ابھی تک جتنی بھی انفارمیشن آ رہی ہے وہ مشکل ہے اس پہ اس کو ماننا بھی. سو ڈیپر انویسٹیگیشن آئی تھنک از ریکوائرڈ. نان صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں، اب آبویسلی بات کر لیتے ہیں سیاست کی. اور ایک بار پھر خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ لانگ مارچ تو ضرور کریں گے، اور 2-3 دن میں ان کا کہنا ہے کہ تاریخ کا اعلان بھی کر دیں گے. تو وزارت داخلہ کی انفارمیشن کیا ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ کیا تاریخ انہوں نے سوچی ہے جس پہ مارچ ہوگا، اور اس کی تیاری آپ لوگوں کی طرف سے کیا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کی؟ اپنے ہی دام میں جو ہے یہ پھنس چکے ہیں. اب انہوں نے اس طرح سے دعوے کیے اور اس طرح سے جو ہے وہ بات کی ہے کہ اب انہیں کچھ نہ کچھ اپنی جو ہے وہ عزت رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اب اس کے لیے یہ کیا کرتے ہیں، کس حد تک کرتے ہیں، کیا اس کی ڈیوریشن ہوتی ہے، کیا اس کی جو ہے وہ اسٹریٹجی ہوتی ہے، یہ بہرحال اس بارے میں مختلف تجاویز جو ہے وہ ابھی تک پی ٹی آئی کے اندر بھی ڈسکس ہو رہی ہیں. ابھی تک وہ بھی کسی بات کے اوپر جو ہے وہ متفق نہیں ہو سکے جو ہماری رپورٹس ہیں. لیکن ہم نے اپنے طور پہ جو ہے وہ ان کی ہر طرح کی اسٹریٹجی سے متعلق جو ہے وہ کاؤنٹر جو ہے وہ پریپریشن کی ہوئی ہے. اور انشاءاللہ تعالی اگر وہ یہ جتھا کلچر اور جو ہے وہ شہروں پہ چڑھائی کر کے اپنے مطالبات کو منوانے کا جو ایک وائلنٹ طریقہ کار ہے، جو وائلنس کی زبان ہے، اس کو کسی طور پہ بھی جو ہے وہ فروغ نہیں پانے دیں گے. اور یہ جب بھی کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کریں گے، ان کو بہت جو ہے وہ منہ توڑ جواب اور بہت جو ہے وہ طاقت کے ساتھ اور مؤثر حکمت عملی کے ساتھ جو ہے وہ ان کو روکا جائے گا.
اچھا رانا صاحب، مطلب آپ تو کافی دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بتا ہی دیا کس طرح روکا جائے گا، لیکن انفارمیشن آپ کے پاس بھی نہیں ہے کہ ایکچولی کب عمران خان صاحب لانگ مارچ لے کر اسلام آباد کی طرف آئیں گے. اب عمران خان کو سپورٹ حاصل ہوگی سرٹنلی پنجاب اور خیبر پختونخوا حکومتوں کی، اور وہ اس کا بھرپور استعمال کرنے کی کوشش بھی کریں گے. کیوں نہیں، یہ پہلے بھی بار بار بتا چکے ہیں، وزرائے اعلیٰ بھی یقین دہانیاں کرا چکے ہیں. تو کیا وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں سے کوئی کوارڈینیشن کر کے پلان نہیں کر سکتی کہ ٹکراؤ کی صورتحال نہ پیدا ہو، ہم نہ دیکھیں کہ مختلف بین الصوبائی پولیس آپس میں لڑ رہی ہے، یا اسلام آباد پولیس جو ہے وہ پنجاب پولیس کے سامنے کھڑی بھی ہے؟ یہ سب انتظامات ناممکن تو نہیں ہے. میرا خیال ہے ایک نظام ہے جس کے تحت یہ ملک ہوپ فلی چل رہا ہے. کچھ کیجئے اس سلسلے میں. جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹکراؤ کی پوزیشن جو ہے وہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے، کسی کے حق پہ نہیں ہے. لیکن جہاں تک دو حکومتوں کا تعلق ہے، کے پی کے اور پنجاب، تو وہ تو کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، وہ تو جو ہے وہ روکنے والی بات تو دور کی بات، وہ تو باقاعدہ جو ہے وہ تعاون کر رہے ہیں. جس دن یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے یہ آنا تھا، تو جب اس فیصلے سے متعلق جو ہے وہ ہم نے ارینجمنٹ شروع کیے، تو اس کے بعد تھوڑا بہت خبر یا اندازہ تو ان کو بھی تھا. دونوں صوبوں میں، پنجاب میں بھی اور کے پی کے میں بھی، باقاعدہ حکومت جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ زور لگا رہی تھی لوگوں کو نکالنے کا. پولیس کی اس بارے میں ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی. پولیس کو جو کہا گیا کہ ٹریفک روکیں، جہاں پہ بھی کوئی بندے اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ ٹریفک روکے، وہاں پہ جو ہے وہ ایک رش کا ایک جو ہے وہ ایسا ماحول بنائیں. تو ان حکومتوں کی بھرپور کوشش کے باوجود وہ کسی بھی شہر میں کوئی قابل ذکر تعداد، بڑے شہروں میں 150 200، چھوٹے شہروں میں 30 40 50، یہ جو ہے یہ ٹوٹل فگر جو ہے یہ نکال سکے. رانا صاحب، آپ کانفیڈنٹ ساؤنڈ کر رہے ہیں، سو وی آر گوئنگ ٹو بلیو کہ یو ہیو تھنگس ان آرڈر. اب ایک سوال آپ سے اور یہ بتائیں کہ آپ بار بار یہ بتاتے رہے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ مستقبل کی سیاست کا حصہ نہیں ہوں گے، وہ نااہل ہوں گے، یہ بھی آپ نے کہا. لیکن نہ فورن فنڈنگ کیس میں نااہلی ہوئی اور نہ توشہ خانہ انہیں اگلی الیکشن سے آؤٹ کر سکا. تو یہ ساری چیزیں تو اب آپ کے سامنے ہیں. پھر ان کی سیاست ختم کرنے کا اور کیا طریقہ ہے؟ مطلب آپ کا یہ کانفیڈنس جو ہے کہ وہ آگے نہیں ہوں گے، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ سیاست ان کی ایک دو الیکشن میں ختم ہوگی انشاءاللہ تعالی. جس طرح سے ساری دنیا کو چور چور کہنے والا جو ہے وہ اب خود چور نکلا ہے، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے، ایسی گھٹیا چوری کرتا ہوا پکڑا گیا ہے. یہ جو کیس ہے یہ تو 2 + 2 4 ہے. اب اس میں تو وہ خود بھی ایڈمٹ کر رہے ہیں، ریکارڈ بھی جو ہے وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے. تو جو الیکشن کمیشن نے اسے میل پریکٹسز کا، کرپٹ پریکٹسز کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے اسے نااہل قرار دیا ہے اس کی ایم این اے کی سیٹ سے یا اس ٹینور کے لیے، تو اب آئندہ اس میں لائحہ عمل یہی ہے کہ اس کے خلاف ایک کرمنل کیس درج ہوگا اور اس کا جو ہے وہ فیصلہ ہوگا. اور اس فیصلے میں جب یہ جرم ثابت ہوگا، جو کہ ثابت ہے، تو اس کو جب سزا ہوگی تو پھر آپ کے علم میں ہی ہے کہ سزا یافتہ آدمی جو ہے وہ تو پھر جو ہے وہ لمبے عرصے کے لیے یا لائف جو ہے وہ نااہل ہو جاتا ہے. چلیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن میں ان کی سیاست کا خاتمہ ہوگا. خیر، یہ تو ذرا چوٹ لوٹل ہے. بہت شکریہ آپ کا رانا ثناء اللہ صاحب. فی الحال تو آپ کو اپنا ہاؤس ان آرڈر گورنمنٹ کو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سارے ایشوز ہیں جس پہ عوام آپ سے بھی جواب طلبی کریں گے الیکشن میں جب بھی ہوں.